تمہیں یہ خیال گزر رہا ہے، تم برتے حید میں مبتلا ہو رہے ہو کہ وہ پاسبل کیسی ہے؟ آج کے زمانے میں ایک بات آپ سمجھ سکتی ہیں نا، ایک بات تو آج کے زمانے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ بندہ 1 گھنٹے میں کسی بھی علاقے میں پہنچ سکتا ہے. جدید ترین جیٹ طیارے موجود ہیں، ہوائی جہاز موجود ہیں، سفری سہولیات موجود ہیں، لوگ گھنٹوں میں دنوں کا سفر طے کر لیتے ہیں. آج کے سان ہے، مگر اس زمانے میں تو کوئی سفر کی سہولت موجود ہی نہیں تھی، کیونکہ کم میں 6 ماہ کا سفر تھا جو پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے تھوڑے سے میں کیا. اور کافر تو اس بات کو ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک سے بیت المقدس تک گئے ہیں، مسجد اقصی گئے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کرائی ہے، تمام انبیاء کے سامنے اپنے فضائل بیان کیے ہیں، اور بیان کرنے کے بعد واپس آ گئے ہیں. اگلی بات ان سے ہو ہی نہیں سکتی تھی. اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کہہ رہا ہے، اے تمام کافرو، تمہیں برتے حید میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. محبوب کا تو دعویٰ ہی نہیں ہے، دعویٰ تو میرا ہے. میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں لے گیا اپنے بندے کو رات کے ایک تھوڑے حصے کے اندر، اسرا رات کا تھوڑا حصہ، ایک چھوٹا پہر. اس پہر میں نے اپنے محبوب کو اپنے ساتھ لیا اور لے جا کر میں نے اس کو آسمان دنیا کی سیر کرائی، اپنے قرب کے مناظر طے کرائی، قرب کے سارے معاملات طے کرا دیے. رات کے تھوڑے سے میں لے گیا. اللہ تعالیٰ جبریل امین میرے پاس آیا اور ایک سواری لے کر آیا، براق سواری لے کر آیا، اور سواری پر میں سوار ہوا اور سوار ہو کر میں حرم پاک سے بیت المقدس تک گیا. تفصیل تو یہ واقعہ ہے کہ تو حدیث میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادات عالیہ موجود ہیں. اسراء والمعراج کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور پاک علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، آرام فرماتے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک روایت آتی ہے، بہت کم لوگ اس روایت کو جانتے ہوں گے، کہ رات کے پہر سیدنا جبریل امین نے آ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو نوک کیا، کھٹکھٹایا، اور دروازے کھولنے والی شخصیت حضور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی. انہوں نے دروازہ کھولا اور وہ جبریل امین اندر آئے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا، ان ربک مشتاق الیک، اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ سے ملنے کے لیے مشتاق، آپ سے ملنا چاہتا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئے ہمراہ، اور براق پر سوار کرایا اور براق پر سوار کر کے لے گئے. اب دوستو خاص بات یہ ہے کہ براق کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ براق کی ضرورت ہی پیش کیوں آئی؟ دنیا اسباب کی دنیا ہے، اسباب کی دنیا سمجھانے کے لیے. اور دوسری خاص بات اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ حضور بھارت بشریت گئے ہیں، جسمانی حالت میں گئے ہیں اور سواری پر سوار ہو کے گئے ہیں. ان کی عقلوں کو مطمئن کرنے کے لیے جو آپ کے ارد گرد موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے براق کا سارا انتظام فرما دیا تاکہ ان کی عقلیں مطمئن ہو جائیں کہ حضور پاک سواری پر گئے. وہ براق کو ماننے کے تیار نہیں تھے، کیونکہ براق ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کسی نے نہ سنا، نہ پڑھا، نہ جانتا ہے. براق دوستو برق کی جمع ہے. عربی میں صیغہ ہوتا ہے مبالغہ کہتے ہیں جس چیز کے اندر انتہائی معنی پایا جائے، بے پناہ معنی پایا جائے. تو برق کہتے ہیں بجلی کو، براق کہتے ہیں انتہائی زیادہ سپرلیٹو ڈگری کی بجلی. اور بجلی کی رفتار ہمارے ہاں انتہائی کیا ہے؟ تیز سمجھ جاتی ہے. یہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ سفر طے کرتی ہے. آسمان سے زمین تک پہنچنے کے لیے اسے لیزر درکار ہوتا ہے. آپ لوگ یہ جانتے ہیں، اور اس زمانے بجلی کا وجود تو نہیں تھا، مگر آسمانی بجلی چمکا کرتی تھی اور لوگ اس کا مشاہدہ کرتے تھے اور وہ دیکھتے تھے کہ وہ بجلی ایک چمکی ہے اور یکلک وہ زمین پہ آ گری، 1 منٹ کا فرق بھی پڑتا اور زمین میں گر جاتی تھی. تو لوگوں کو اس بات سے آئیڈیا تھا، لوگ جانتے تھے اس بات کو کہ بجلی کی رفتار ہے انتہائی تیز رفتار. اس کی بھی سپرلیٹو ڈگری یعنی براق اتنی بجلیوں کی جمع ہو جائے. یعنی اگر میں یہ اس کا معنی عام لفظوں میں بیان کروں تو بجلی اپنے مقام کی انتہا پر پہنچتی ہے، برق اپنی مقام کی، اپنی رفتار کی، اپنی پوری قوت کی انتہا پر پہنچتی ہے تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ براق.
اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ تخلیق فرمایا اس کو. اور وہ ایک خاص معنی بیان کر دوں کہ وہ اس کو بعض لوگ جانور کہہ دیتے ہیں. براق کو جانور کہہ، یاد رکھو لوگوں، براق جانور نہیں ہے. براق جانور نہیں ہے. جانور کے اندر دو چیزوں کا ہونا لازم، دو چیزوں کا ہونا لازم ہے. نمبر ایک، اس کے اندر شہوت کا ہونا لازم ہے. اگر جانور ہے اس میں شہوت ہوگی، اس کے اندر تولد ہوگا، تناسل ہوگا، اولاد آگے بڑھانے کی قوت موجود ہوگی. اور دوسری اس کے اندر بول و براس ہوگا، گندگی کرنے والا ہوگا. براق ان دونوں نجاستوں سے پاک ہے. براق ان دونوں نجاستوں سے پاک ہے، لہذا وہ معاذ جانور نہیں ہے، وہ عالم امر کی شے ہے. قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا لہ الخلق ولہ الامر، کہ عالم خلق بھی اسی کا ہے اور عالم امر بھی اسی کا ہے. خلق اور امر فرق کیا ہے؟ خلق کے اندر بتدریج کوئی چیز جو ہے وہ ترقی پاتی ہے، بتدریج وہ چیز پنپتی ہے، جوان ہوتی ہے، پلتی ہے، بڑھتی ہے، اسے خلق کہتے ہیں. امر کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی. انسان کے جسم کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے. جسم میں کیا ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد خوراک لیتا ہے، خوراک لینے کے بعد آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا ہے، بڑا ہونے کے بعد بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، اور اس میں کیا ہوتی ہے؟ بتدریج نشو و نما ہوتی ہے. یہ ہے عالم خلق. جبکہ روح جیسی آئی ہے ویسی کی ویسی موجود ہے، نہ اس میں نشو و نما ہے، نہ اس میں تدریج ہے، نہ اس میں آگے بڑھنا ہے، وہ جہاں ہے جیسے جس طرح سے موجود ہے. تو براق عالم خلق کی چیز نہیں ہے، عالم امر ہے. اس طرح روح دونوں چیزوں سے پاک ہے کہ روح میں شہوت نہیں ہوتی، روح کے اندر شہوت موجود نہیں ہوتی، اور نہ ہی روح کے اندر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ لو براس موجود ہے، گندگی سے وہ پاک ہے. بعین ہی براق پاک ہے، کیونکہ وہ جنتا ہے، وہ جنت سے آیا ہے، جنت کی مخلوق ہے، جنت میں وہ رہائش پذیر ہے، اور جنت ان تمام چیزوں سے، ناپاکیوں سے اور نجاستوں سے دور ہے. جنت میں چیزیں موجود نہیں ہیں. تو نبی پاک سے سوار ہوتے ہیں. اب یہاں ایک بات یاد رکھیے، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یار برق پہ سوار ہونا کوئی آسان بات ہے، حضور بہادر بشریت ہے، اور سوار کس پہ ہو رہے ہیں؟ برق پر. تو آپ کو کیسے محسوس ہوا ہوگا؟ تو دوستو یاد رکھو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جملہ مخلوقات پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے اول تاخر تمام مخلوقات کا میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم سردار بنایا. تو حضور کے لیے ہر چیز کیا ہے؟ محکوم ہے. حضور نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے حاکم. آپ سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد بیت المقدس روانہ ہو گئے مسجد حرام سے. اور برا کیا تھا؟ اس کی رفتار کا انداز اس بات سے لگائیے کہ جہاں انسان کی نظر پڑتی ہے، پہلی انسان کی جہاں نظر پڑتی ہے وہاں برا کا پہلا قدم ہوتا ہے. آپ کی نظر کی انتہا جہاں جا رہی ہے، مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں آپ کی انتہا چاند تک ہے، نظر کی انتہا چاند تک ہے، چاند دکھ رہے ہیں، تو برا کا پہلا قدم کہاں پر ہوگا؟ چاند پر ہوگا، اور چاند پہلا قدم رکھنے والا ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عجیب و غریب مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رفتار کی انتہا عطا فرمائی. انتہا تھا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، آپ وہاں سے پہنچے ہیں بیت المقدس. تمام انبیاء کرام علیہ السلام اول تاخر وہاں موجود ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام موجود ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کرائی. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. اب یہاں ایک بات کا اندازہ لگائیے، کوئی خاص بتاؤں بات، ایک نقطہ ہے، محبت کا نقطہ سمجھا رہا ہوں. تمام کے تمام جو انبیاء ہیں ان کی روحیں آئی ہیں. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی کیا آئی ہیں؟ ارواح آئی ہیں. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آئے ہیں؟ بحالت بشریت، بحالت جسمانیت آئی. انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحالت بشریت ہیں. آپ جماعت کروا رہے ہیں، اور انبیاء عالم ارواح کے انبیاء روحانی حالت میں، روحی حالت میں حضور کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو وہ بیان کرنے مقصد یہ ہے کہ طہارت کا معاملہ ہوتا ہے، درجے کا معاملہ ہوتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح کو
وہ بلندیوں